یا ایھا الناس سب تو بڑے صوفی داتا صاحب جنہوں کہندے ہیں کامل صوفی، کیوں جی یہ انہوں دا خطبہ ہے۔ یا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، اور میں لوگوں تمہارا مجھے خلیفہ بنا دیا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی کہندے ہوندے سی جدوں بیعت ہون لگی نا تے حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بھائی ابو عبیدہ دی بیعت کر لو، میں خلیفہ کو نہیں بننا۔ حضرت ابو عبیدہ فرماندے ہیں ساری زندگی صدیق اکبر دی کسے گل مینوں ایسی نہیں ہوئی مینوں چنگی نہ لگی ہوئے، ہر گل مینوں صدیق دی چنگی لگی، لیکن جدوں انہاں کہا نا میری بیعت کر لو اے صدیق دی گل مینوں چنگی نہیں لگی، میں کتھے تے صدیق کتھے، ابو اس امت دے امین، کیوں جی کل امت امین و امین ھذہ الامہ ابو عبیدہ بن الجراح، حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین، لیکن میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح، کیوں فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، میں تم سے بہتر نہیں، اللہ بہتر تو ہے، افضل الخلق بعد الرسل ہے، بہتر تو ہے، لیکن فرمایا میں اس وقت حکمرانی کی سیٹ پر کھڑا ہوں۔ آگے فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، فرمایا یار چنگا کام کرا میں میری مدد ضرور کرنا، جے بھیڑا کام کرا تو میں نے سدھیاں کر دینا ہے تجھے۔ آپ نے ہمارے خلاف بات کی، میں نے کہا نہیں میں تو سدھیاں کرنے واسطے گل کی تو انہوں سدھیاں کرنے واسطے گل کی تھوڑے خلاف تو نہیں کی، تھوڑے سدھیاں کرنے واسطے۔ صدیق اکبر جڑے خطبے گلاں کیتیاں وہ کر کے دکھایا دنیا نے، حالات جو بھی پھر ہو گئے، پھر صدیق فرمایا میں گل کرنی ہے، کلیاں بھی میں ٹر پینا ہے، کوئی نہ جا میں کلیاں ٹرنا، آؤ گل پھر کیا ہوگا یو ٹرن لینا، تو اس میں پہلے خلیفہ پہلے حکمران ایک گل تے بھی یو ٹرن نہیں لیا، فرمایا لشکر اسامہ جائے گا گیا کہ نہیں، قیادت کنے کرنی، اسامہ بن زید کرنی، کیوں جی گئے کہ نہیں، فرمایا مانعین زکات نہ میں جنگ کرنی، میں ونڈ کے رکھ دیاں گا۔ حضرت عمر کہہ بھی صحیح بابا ہاتھ تھوڑا رکھو، فرمایا عمر پیچھے ہٹ جا، ہاتھ کیسے ہو، اَيُنْكَسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ وَقَدْ تَمَّ الْوَعْيُ، فرمایا حضور ہمیں مکمل دین دے کر تشریف لے گئے، میرے ہوتے ہی کوئی دین میں کمی کر سکتا ہے؟ کیوں جی گل یا تو اتنی وڈیاں بڑا نہ مارو، کیوں جی اتنی وڈیاں بڑا نہ مارو، جب بڑا مارو تو پھر جڑے بڑھو۔ یہ کیا باتیں ہوئی جناب، کہندے ہیں جڑی پہلیاں نوکریاں نا سی وہ بھی ختم کر دینیاں تے تسی تے چھڑکڑ کھڑوانے واسطے وزیر بنے ہو، چھڑکڑے جا کے بازار وچ کھڑکاؤ، جے تہاڈے کول کام نہیں ہوندے تے پہچان چھوڑو، نائلو آن لوگاں نوں اگے لیاؤ جڑا ملک صحیح طور تے چلان، نالے تہاڈے کو ملک نہیں چلدا، نالے قوم دا مذاق اڑاندے ہو، کہندے اسی 400 محکمے ختم کر دینے، نہیں تسی تے ملک نوں ختم کرن واسطے ٹرے ہوئے ہو، کیوں ختم کر دینے، کیوں خسارہ ہویا، ادا حساب ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رازنوں سے غرض نہیں تیری راہبری کا سوال ہے۔ باتیں کیوں کرتے ہو اتنی بڑی بڑی، صرف مولویوں واسطے تہاڈیاں فورساں رہ گئی ہیں، کیوں جی صرف ناموس رسالت کے خلاف تہاڈیاں فورساں رہ گئی ہیں، مسجداں دے سپیکر لاؤن واسطے تسی رہ گئے ہو، ادھر منہ نہیں کرتے، ادھر جاؤ نا کشمیر وچ لڑو، یہ تو دنیا آخرت دے تانوں حساب دینے پینے، جنہاں لبیک دے نعرے ہوتے ساڈے منڈیاں دے منہ تے تھپڑ مارے، ہاں حشر کو ہوگا یہ معلوم، اس جرم میں ساڈے منڈیاں دے منہ تھپڑ مارے، چپ کر جا لبیک دے نعرے نہ لا، اجے تو پتہ ہی تواڈے نال کی کچھ رب نے کرنا ہے، ہاں صرف جناب یوسف دی قیمت لگی سی بازار، پورا مصر وکیا سی جا کے دربار، دودھ پیندے بچے بھی وک گئے سن، اپنا آپ ہی لوگاں بیچ دیتا سی، کڑک دے دو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، کیا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، تم گستاخ کو چھوڑ کر اس پر تم اتراتے ہو، اور وہاں جا کر کیا انعام ملا تمہیں،
تم نے وہاں جا کر کہا ہم نے گستاخ کو چھوڑا ہے جنہوں نے احتجاج کیا ہم نے ان کو اندر کیا، بتاؤ کیا انعام ملا سوائے جوتے پڑنے کے؟ تم جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. سمجھ ہی انہوں نہیں آ رہی اسی ملک چلانا کیویں. کوئی ایک بیان اور دیندا دوسرا بیان اور دیندا. جاؤ حضور کو معافی منگو. تسی کی سمجھدے سی بھائی لبیک والے نو اندر کر کے تے تسی جناب امریکہ ڈالر دے گا تانوں؟ ایک گل تو تانوں جناب کشمیر دا وزیر اعظم بھی کہہ چکیا، کہندا ڈالر چبانے نے. یہ تو وہ بھی بیچارہ رو پیا تقریر کردیا ہوندی، تسی تقریر نہیں چلن دیتی. جیڑا بھی کوئی حق دی گل کرے گا وزیر اعظم ہے بیچارہ کشمیر دا، وہ دی تقریر نہیں چلن دیتی ٹی وی تے. صدیق اکبر فرمایا یار فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَكَوِّمُونِي. فرمایا یار چنگا کام کرا تے میری مدد کرنا، جے غلط کام کرا تے میں نے سدھا کر دینا. الصدق امانۃ والکذب خیانۃ. فرمایا سچائی امانت ہے، جھوٹ بددیانتی ہے. جاؤ جی جھوٹ بددیانتی ہے. 1 کروڑ نوکریاں کدھر گئیاں؟ اے شاپر دیاں فیکٹریاں بند ہوئیاں، کہندے 9 لاکھ بندہ بے روزگار ہو گیا. 9 لاکھ تے پتہ نہیں وہ نبی نے بیچارے چھڑیاں لے کے اور نبی نے ہوتے جناب اسمبلی دے باہر لیٹے ہوئے. تسی کر کی رہے ہو سانو دسو تے صحیح نا تسی کی کر رہے ہو بیٹھ کے؟ نہیں ہوندا تے جان چھڑ کے گھر جاؤ. چنگے لوگ اگے لیاؤ اور جڑے حضور دی امت دی خدمت کرن، جڑے دیانتدار ہون، جڑے واقعی پاکستان نو خوشحال بھی بنان، امن دا گہوارہ بھی بنان تے کافراں دی اکھاں 'چ اکھاں پا کے گل بھی کرن. اسی کوئی انہاں دے غلام ہو؟ امریکی اسی کوئی غلام ہاں؟ اسی محمد عربی دے غلام ہاں، اسی حضور دے غلام. کیوں جی؟ تے حضور دے غلاماں نو کیڑی پریشانی؟ ساڈیاں گلاں منو تے اس تو پہلے کہ کوئی ادھروں کوئی رب دی گرفت آ جائے او بڑا ڈاڈا ہے. ہاں جی او بڑا ڈاڈا ہے. اے نہ ہوئے پھر اونچی اونچی کرو پھر ان بطش ربک لشدید. اور مولانا روم فرماندے ہیں تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر گیرت سخت گیرت مرترا. مولانا روم فرماندے ہیں اللہ دے حلم تے بردباری ہوتے مغرور نہ ہوویں کہ تینوں نپیا نہیں، لیکن جدو نپے گا پھر چیخاں کٹا کے رکھ دے گا. اسی بالکل کوئی ایسی بات نہیں، لیکن سیاسی خطبہ تے سنو ساڈا کم از کم. صدیق وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. کیوں جی 72 سال ہوئے جڑا آندا ہم غریب کے دروازے پر انصاف پہنچائیں گے. کیوں جی صدیق اکبر جڑی گل کی تھی پھر گل ہوئی کہ نہیں؟ جدو صدیق اکبر دنیا تو چلے گئے نا تو ایک بچی آپ دے گھر دی چوکھٹ نال لگ کے رو رہی. صحابہ کیا نکی نکی جی بچی انہاں کیا فرمایا تینوں کی پتا کون چلا گیا؟ انہاں مینوں ایت کوئی نہیں پتا. جب تساں اپنے حساب نہ رو رہے ہو نا تے میں تاں رو رہی ہاں بھئی میں یتیم ہاں یتیمہ. تے جدوں دا میں صدیق اکبر خلیفہ بنے تے روزانہ ساڑھے گھر دی دیکھ بال واسطے بھی آندے سن تے بکریاں دا دودھ کٹ کے بھی دے کے جاندے سن. وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فرمایا میرے رب دی مدد نہ صدیق جڑا کمزور ہے میرے نزدیک طاقتور ہے تے میں او دا حق او دے دروازے تک پہنچا کے آواں گا. اے صدیق اکبر. کیوں جی سیاسی خلیفہ کہ غیر سیاسی؟ سیاسی. تے سب تو بڑے صوفی نال سیاسی تے روحانی دوویں طرح میں اتنے لکھیا خلیفہ بلا فصل. ہاں سیاسی روحانی دوویں خلیفہ بلا فصل. کیوں آگے کی فرمایا وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. فرمایا جڑا میری سلطنت اپنے آپ نو کن ٹٹا سمجھدا ہے نا کن ٹٹا طاقتور. کیوں جی کھڑپینچ سمجھدا ہے کہ میں کسی دا حق لے لواں گا. فرمایا سن لوے صدیق کے نزدیک وہ ایک پرے کا کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. صدیق اس کو چٹکی سے اڑا کر رکھ دے گا اور اس سے حق چھین لے گا. وہ میرے نزدیک کمزور ہے. اے ذلت دی وجہ پوری امت مسلمہ دی. فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلہم اللہ بالذل. پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی، امام مسجد بھی تے تخت بادشاہ بھی. کیوں جی نمازاں پڑھان والا بھی تے تخت تے فیصلے کرن والا بھی، نمازاں پڑھان والا بھی تے لشکر اسامہ بھیجن والا بھی، نمازاں پڑھان والا بھی تے شام وچ فوجاں بھیجن والا بھی، نمازاں پڑھان والا تے جنگ یمامہ وچ فوجاں بھیجن والا. او امام. کیوں جی ہاں مسجد دا بھی امام تے تخت دا بھی امام.
میں اس اسلام دیا گلاں کر لو صدیق اکبر فرمایا جڑی قوم جہاد چھڑ دے گی اللہ انہوں ذلیل فرما دے گا لا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل اے جڑا تسی فیشن کر رہے ہو جو گھراں کیبلا لائیاں جو کچھ ڈرامے بازیاں تسی ویکھتے ہو فلماں ڈرامے او دا بھی صدیق اکبر دا پہلا خطبہ چونکہ پہلے خلیفہ سن تے آپ نے گل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء فرمایا جس قوم میں بے حیائی فحاشی اور یعنی بے راروی پھیل جائے گی اللہ انہوں ایسی بلاواں مصیبتاں بیماریاں مبتلا کر دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے یہ پہلا خطبہ آخری پھر گل کی تھی اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ یارا میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں فإن عصیت اللہ و رسولہ فلا طاعۃ لی علیکم فرمایا اگر صدیق اللہ اور رسول کی اطاعت سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر صدیق کی بات نہیں مانتے کیونکہ مسجد خطبہ ہویا تو فرمایا قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ پھر سارے صحابہ نے فرمایا اٹھو اور نماز پڑھیے ہے جی یہ 1.5 منٹ دا نہیں بلکہ آدھے منٹ دا خطبہ ہے بندہ تیزی نال پڑھے تے پوری کائنات ہیں سمیٹ کے رکھ دیتی ہے آج قوم سے خطاب ہوگا قوم سے خطاب ایک ہی کیا کیوں جی 2.25 سال قوم میں خطاب ایک ہی ہویا لیکن این پوری دنیا نو سمیٹ کے رکھ دیتا ہے جناب بعد ایک ساری زمین ہموار کی تھی پھر حضرت عمر نے جناب کیسے رو کس طرح فتح کر چڑھے لیکن پہلی بنیادہ صدیق اکبر نہیں رکھیاں